مجھے بتایا جائے. ماں کہتی ہے بیٹے ذرا بابو کو سمجھا ایک روٹی گرم دے دیا کرے. تو کہتا اچھا کہہ کے دیکھوں گا. یہ لہجے ہوتے ہیں, کہہ کے دیکھوں گا. بھائی ماں نے تجھ سے کچھ مانگا ہے, ماں نے تم ایک چپاتی کے لیے کہتے ہو کہہ کے دیکھوں گا. اور جب جا کے کہتا تو ڈرتے ڈرتے کہتا سنو جی, سنو جی. تہذیب دیکھیں بیوی کے قدموں میں کھڑے ہو کے کہہ رہے سنو جی. بدتمیز بولنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جس ادب سے تو بیوی کو آواز دیتا ہے نا, کبھی اسی ادب سے ماں کو بھی آواز دے لیا کر, ہے نا بھائی. میں ایک بات کہتا ہوں, ہم اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. اور بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں ماں کے پاس جایا کرو تو ایسے جایا کرو جیسے رعایا کا کوئی شخص بادشاہ کی خدمت میں جاتا ہے. بادشاہ کی خدمت میں. آپ اندازہ لگائیے, اگر مجھے اپنے کسی کاغذ پہ ایک سائن کرانا ہے, تحصیلدار کا انگوٹھا لگوانا ہے یا اس کے دستخط ہونے, تو ہم باہر کھڑے ہوتے, اس کا دربان نکل کے پوچھتا کیا بات ہے, ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں صاحب سے ملنا ہے. کتنے گر کے بات کر رہے ہیں, صاحب سے ملنا ہے. کہا کس لیے, کہا کاغذ ہے, ایک بیسا زمین ہے, اس پہ جھگڑا ہے, اس پہ دستخط ہو جائے تو یہ کاغذ کا یہ زمین میری ہو جائے گی. اور یار تو نے ایک بگلہ زمین کے لیے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کیسے غلامی کا ثبوت دیا. ہاتھ تو نے جوڑے, گردن تو نے جھکائی, لہجہ تیرا نیچا تھا. جب تو بات کر رہا تھا تب تو نے کہا کہ سائن ہو جاتے تو کام ہو جاتا. اور مجھے پتا تو سکی تیرے ایک بیگھے زمین کے لالچ نے تجھے اتنا جھکا دیا ہے کہ جس کے دھرم کا پتہ نہیں, مذہب کا پتہ نہیں, عقیدے کا پتہ نہیں, اس کے دربار میں بنا اجازت نہیں جاتا. اور مجھے پتا تو سکی اگر اس کا سائن تجھے زمین دلا سکتا ہے تو ماں کی مسکراہٹ تجھے جنت دلا سکتی ہے. کیوں اجازت نہیں لیتا ماں سے, کیوں اجازت نہیں لیتا؟ خیال کیا کرو, عزت کیا کرو ماں کی. ماں کہتی ہے بیٹے بیوی سے کہتے ایک چپاتی مل جائے, کہتا میری ماں کو چپاتی دے دیا کرو. تو بیوی کیا کہتی ہے, انہوں نے جوانی میں بڑی گرم روٹیاں کھائی ہیں, جو یہ بڑھاپے میں گرم روٹیاں مانگیں گے. اور بغیر زبان کو تالا لگا, تیری اوقات کیا کہ جو تجھے اس ماں کے بارے میں بول رہی ہے, تجھے ہوش نہیں ہے. یہ جو 22 سال کا ملا ہے تیرے باپ نے پال کے نہیں دیا ہے, اسی بوڑھی ماں نے پال کے دیا ہے. یہ جو 18 سال کی کمائی تیرے حوالے کر دی ہے, یہ تیرے باپ کی بوئی ہوئی کھیتی نہیں تھی, یہ اسی ماں کی بوئی ہوئی کھیتی ہے. ان کی محنت سے سینچا ہوا درخت ہے جو تیری گود میں ڈال دیا گیا. اور تجھے غیرت کیوں نہیں آتی, تو ان کی زبان درازی کرتی ہے ان کے آگے. خدا کی قسم, اور نوجوان تجھ سے بھی گزارش ہے ماں کی عزت ماں کی طرح کیا کرو. تم نہیں جانتے ہو, پوچھو ان لوگوں سے جب تمہاری پیدائش کا وقت آیا ماں نے درد کے جھٹکے محسوس کیے. تجھے کیا لگتا ہے اگر تیرے پیر میں کانٹا لگے تڑپ جاتا کہ پیر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اگر ذرا سا انگوٹھے میں درد ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, پیٹ درد کرے تو الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے اپنے پیٹ کی بیماریاں ڈھونڈتا ہے. لیکن پوچھ اس وقت تیری پیدائش کا وقت تھا, جو جھٹکے تیری پیدائش میں اس نے محسوس کیے تھے, بتا تو سکی کیا ویسا بھی کوئی درد دنیا میں ہوتا ہے؟ نہیں, خدا کی قسم اس جیسا درد نہیں ہوتا ہے. لیکن جانتے ہو جیسے درد پہ درد کے جھٹکے محسوس ہوئے, ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا خاتون یا تو یہ مریض بچ سکتا ہے یا یہ بچہ بچ سکتا ہے, بتاؤ کس کو بچانا ہے. جب یہ بات ماں کے سامنے آئی ہے, کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اس کی پیدائش بنا آپریشن کے نہیں ہو سکتی ہے, نارمل ڈلیوری نہیں ہوگی. کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پیٹ کاٹنا پڑے گا. اب سوچنا ذرا ماں کے قربانیوں کو یاد کر پیارے. ماں نے کہا ٹھیک ہے جو چاہو کرو. ایک کاغذ لا کے ماں کے آگے پیش کیا گیا, کہا اس پہ انگوٹھا لگا دو. ماں تو ان پڑھ کی ساتھی تھی, زندگی میں کچھ نہیں پڑھ پائی, جیسی کاغذ لا کے دیا گیا. ماں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں لکھا ہے اگر آپریشن کے بیچ میں تیرا انتقال ہو جاتا ہے ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے. اس بات کو سننے کے بعد ماں کے خاندان والے بھی روئے, گھر والے بھی روئے, لیکن ماں نہیں روئی ہے. اس لیے اسے موت کی فکر نہیں, اسے بچے کی زندگی کی خوشی تھی. وہ تو یہ چاہتی تھی میں رکھوں نہ رکھوں میری اولاد رہ جائے. اور خدا کی قسم کتنی ماؤں نے اولاد کے لیے پیٹ کٹوا دیے ہیں. اب اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کے لیے, اگر ضرورت پڑے تو پیٹ
بیٹے ہنستے ہنستے کلوں کی قربانیاں دے لے دیا کرو، اور کبھی ان کی قربانیوں کو تولنا مت، ناپنا مت. ان کی قربانیوں کا کوئی مول نہیں ہے، کوئی مول نہیں ہے. جب ہم باپ بنے تو پتا چلا باپ کیا ہوتا ہے. جب ہم نے اولاد دیکھی ہے تو ہم نے جانا اولاد کیا ہوتی ہے. جانتے ہو کتنے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، نا جی ابا کیا کرنا، ابا کا جس نے اماں راضی کر لی جنت اس کی ہو گئی. بھائی دماغ سے سوچا کر، ماں کی بڑی ذات ہے لیکن باپ بھی کم نہیں ہے، باپ بھی کم نہیں ہے. سوچو تو صحیح، اگر ماں دودھ پلا کے پالتی ہے تو باپ خون جگر کو دھوپ میں جلا کے تیری پرورش کیا کرتا ہے. باپ ہوتا ہے. اس لیے باپ کی بھی عزت کرو، ماں کی بھی عزت کرو. کئی بار ہوتا کیا ہے، ہم اپنے ماں باپ پہ بگڑ جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں. کس بات پہ؟ کہ تم ہمیں ٹوکتے کیوں. ہمارا بیٹا اگر دروازے کے باہر جاتا ہے نا محمد علی بھائی، ہم لوگوں کا بیٹا اگر دروازے کے باہر جاتا ہے، صرف گیٹ کے باہر ہم لوگوں کا بیٹا نکلے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. باہر گیا، بیوی کو ڈانٹتے، گیا کیسے، تم نے کیوں نہیں دیکھا. ہمیں اپنی اولاد اتنی پیاری ہے اور ہم رات کو 3 بجے آئے، ماں پوچھے اب تک کہاں تھا، تو ہم اس سے کہتے ہیں تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی. ہم اپنے باپ سے پوچھتے تم کون ہو ٹوکنے والے. ہم کوئی للہ نہیں ہے، ہم سمجھدار ہیں. لیکن جانتے ہو جن کی آواز تمہیں بری لگ رہی ہے نا، خدا کی قسم چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی پردیس جانا اور جان بوجھ کے دیر سے آنا، پھر گھر میں آ کے سلام کرنا، سب کے چہرے دیکھنا، خدا کی قسم ماں کی آنکھیں بتا دیں گی کہ یہ کتنی دیر سے دروازے پہ لگی ہے. باپ کا اترا ہوا چہرہ بتا دے گا یہ کب سے نہیں سویا ہے. یہ بات سچی ہے. پردیس سے آؤ، بیوی یہ سوچتی ہے میرا شوہر بڑا سمجھدار ہے، 1 بجے نہیں 2 بجے آ جائے گا، 2 نہیں 3 بجے آ جائے گا، 4 بجے آ جائے گا، 5 بجے، آج نہیں کل آ جائے گا. یہ سوچ کے بیوی تو چادر اوڑھ کے سو جاتی ہے. لیکن جو تمہارے آنے کا انتظار کرتے ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں، تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں. تم نہ آؤ بے قرار ہو جاتے، تڑپ جاتے، کہاں ہے اب تک آیا کیوں نہیں. ہم نے کئی ماں باپ کو روڈوں پہ کھڑے دیکھا ہے آدھی رات میں. آج تمہیں آنے میں دیر ہو رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹے جلدی آ جایا کر. باپ کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، روز ڈانٹ رہا ہو، تم مان کے نہیں دے رہا ہے. تو کہہ دیتے ہو منہ بند رکھو، میں کوئی بے وقوف نہیں ہو، تم نہیں جانتے ہو. آج ماں باپ ان کی آواز تمہیں کڑوی لگ رہی ہے، کل جب ماں باپ نہیں ہوں گے، تم رات کو آؤ گے اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا. اس وقت تمہارے کان تلاش کریں گے کہاں ہے وہ لفظ جن سے وہ سخت جملے نکلتے تھے، کہاں ہے وہ آواز جو کبھی رات کے 3 بجے آتی تھی، کبھی 2:30 بجے آتی تھی، کہاں ہے وہ سخت لہجہ جو کبھی رات کو 4 بجے اٹھ کے ڈانٹا کرتا تھا. اس وقت میں چارپائی تو ہوگی لیکن لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا. اس وقت کے اندر بستر تو ہوگا لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی. تمہیں دیوار کے کسی کونے سے لگی ہوئی لاٹھی تو نظر آئے گی لیکن پکڑنے والا بوڑھا باپ نہیں ملے گا. تب تمہیں لگے گا تم نے کیا کھو دیا ہے. اگر ماں باپ ہیں عزت کر لو، اس لیے کہ اولاد تو دعاؤں سے مل جاتی ہے لیکن ماں باپ نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. ماں باپ نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. اس لیے ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا ماں باپ کی. وہ نصیب والے ہیں جنہیں رب نے ماں کی دولت بھی بخشی ہے، باپ کی دولت بھی عطا کی ہے، باپ کی دولت بھی عطا کی ہے. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے باپ نہیں ہیں، لمبائی بھی 6 فٹ ہے، وزن بھی 90 کلو ہے، دولت بھی خوب ہے، لیکن عید کے دن سب سے زیادہ اترے ہوئے چہرے انہی کے لگتے ہیں. کیوں؟ کیا نہیں تھا، سب کچھ ہے، پھر چہرے اترے ہوئے کیوں ہیں؟ جواب ملتا ہے عید نئے کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے، عید تو ماں کے مبارک چہرے کو دیکھ کے ہوا کرتی ہے.
کوئی کمی نہیں محبوب کے دامن میں. کیا نہیں دیا رب نے, کیا نہیں دیا تھا؟ 2000 سے زیادہ نام رب نے جسے دیے ہیں, اس کے آنگن میں کیا کمی ہو؟ ابو بکر جیسا جسے یار دیا ہو, عمر جیسا وفادار ملا ہو, عثمان جیسا لاڈلا دوست ملا ہو, علی جیسا شجاعت اور بہادری والا جسے یار ملا ہو. کیا کمی تھی اس کے آنگن میں؟ وہ کہہ دے تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کے آتے ہیں, وہ اشارہ کر دے تو پتھر بولتے ہیں, وہ مسکرا جائے تو اندھیرے میں سحر ہونے لگتی ہے. کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ سب کچھ تھا, لیکن ایک دن وہ بھی رویا, اور ایسے بھی دیوار سے لگ کے رویا. جب حضور روئے, حضرت عمر نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ, کسی نے آنکھ دکھائی ہو تو گردن قلم کر دیں گے. حضور, کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو بازو کاٹ دیں گے. آقا بتائیے نا کیوں روئے؟ میرے نبی نے کہا, عمر, کسی نے مجھے کوئی بات نہیں کہی. کہا پھر روئے کیوں؟ کہا آج مجھے میری ماں کی یاد نے رلا دیا ہے, آج مجھے میری ماں کی یاد نے رلا دیا ہے. صوفی صاحب قبلہ کی عمر کتنی ہوگی؟ کافی عمر ہے. میرے استاد کے بھی استاد ہیں, یعنی میرے دادا استاد, میرے استاد گرامی علامہ مفتی اشتیاق احمد صاحب قبلہ دامت اللہ العالی, جن کے حکم پہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں, ان کے بھی استاد ہیں صوفی صاحب قبلہ. لیکن کبھی پوچھ صوفی صاحب سے کہ آپ کو ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ کہیں گے ہاں, عمر تو سینکڑوں برس بیت گئی, لیکن وہ پہلے دن کا مدرسے جانا مجھے یاد ہے, وہ ماں کا انگلی پکڑ کے لے کے جانا یاد ہے, وہ کبھی گود میں اٹھانا, کبھی انگلی پکڑ کے چلانا, کبھی سینے سے لگانا, کبھی پیار سے سمجھانا, ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے. یہی بتائیں گے علماء, ہم تو بوڑھے بھی ہو گئے, بال سفید ہو گئے, لیکن آج بھی گھر کی چوکھٹ کو دیکھو تو لگتا ہے کوئی پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے. آج بھی شہر کے اندر جاؤ تو لگتا ہے کوئی آواز اندر سے آئے گی, بیٹا کہہ کے آواز دے گی. یہ بزرگوں کے پیار کے ماں باپ سے وہ ذرا سوچ تو سکی. جب میرے محبوب نے کہا تھا, عمر ماں کی یاد نے رلایا, یا رسول اللہ کیا یاد آئی ہے؟ کہتے میرا جی چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ کس بات کا؟ کہا ماں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں 6 سال کا تھا, آج میری ماں ہوتی, درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی, پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھتی کتنی راضی ہوتی. کہتے ہیں سنو عمر, میری ماں نے تب دیکھا تھا جب میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا. کہا ماں ہوتی اور 10,000 کو میرے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی. آقا کہتے تھے اسی حالت میں اگر میں 10,000 کو نماز پڑھاتا, مصلی پہ کھڑا ہوتا, کہتے ہیں میرے حجرے کا پردہ ہٹتا, آہستہ ستی, بیٹا محمد میری بات سن کے چلا جا. آقا کہتے ہیں میں نماز توڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, ماں کی خدمت میں جاتا. یا رسول اللہ, عبادت چھوڑ کر کے, بندگی چھوڑ کر کے بندی کی بارگاہ میں جاتے. کہا ہاں. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا راضی ہوا. وہ ماں سے پیار ہے, سارے وعدہ کریں, ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ جھوٹے ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتا میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. حضور نماز توڑ کے جانے کی بات کر رہے, ماں کی آواز پر. تم کیا کرتے؟ تمہارے ہاتھ میں موبائل, تم گیم میں لگے ہوتے ہو, ماں سر کے درد میں تڑپتی رہتی ہے. خود سوچو, اپنے آپ سے پوچھو, ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں سب جانتا ہوں, مت اٹھاؤ ہاتھ. بہت غور سے میری بات سنیں, کبھی دل پہ ہاتھ رکھے, اپنے آپ سے سوال کرو, ماں نے اس دن آواز دی تھی, میں پہلی آواز میں گیا تھا کہ نہیں؟ خود سوچو, ہم کتنی بار جاتے ماں کی پہلی آواز؟ ایک بار بھی جانے تیار نہیں ہوتے. ماں آواز دیتے دیتے تھک جاتی ہے, ہم آگے بڑھنی تیار نہیں ہوتے. قدر کرو ماں باپ کی. فرمایا گیا اگر نفل نماز میں بھی اور ماں باپ آواز دے, حکم یہ نیت توڑ کے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو. تم موبائل چھوڑنے تیار نہیں, ہم کس روش پہ چل رہے ہیں؟ بیٹے کے کپڑے دیکھو تو اس کی خوشبو سے گلیاں مہک رہی ہیں, باپ کے کپڑوں پہ مکھیاں. یہ وفا ہے ہماری ماں باپ کے ساتھ. اتنا بڑا احسان کیا ماں باپ نے, اتنا بڑا احسان کیا. بار بار کے سوال بند کرو. اگر صرف آدھار کارڈ سے ماں باپ کا نام ہٹا دیا جائے نا
تو سماج میں کوئی تجھے اپنے پاس بٹھانے تیار نہیں ہوگا.